میں اب چلتا ہوں، مجھے جانے دو۔ نہیں خیام، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ نہیں، اگر فیضان آ گیا اور فیضان نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جب سے تمہارا شوہر مرا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک رشتہ قائم کر لیا تھا اور اس رشتے کے سہارے ہم لوگ دونوں ہی جی رہے ہیں۔ میری بیوی مر چکی ہے اور تمہارا شوہر مر چکا ہے، لیکن اس طریقے سے چھپ چھپ کر کے جو ہماری ملاقاتیں ہیں ان کا راز کبھی بھی عظمیٰ اور فیضان پر کھل سکتا ہے، لیکن اگر اس رشتے کا راز عظمیٰ اور فیضان پر کھل گیا تو ہم دونوں اس عمر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم دونوں کے جوان بچے ہیں، ہم دونوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کے خیام جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرینہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے بھی پتہ تھا کہ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ فیضان کسی وقت بھی اسکول سے چھٹی کر کے گھر آتا ہوگا۔ فیضان 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس کی 17 سال عمر تھی۔ اس کا والد رحیم بخش کب کا انتقال کر چکا تھا۔ خیام رحیم بخش کا دوست تھا اور رحیم بخش کی زندگی میں بھی اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، اور جب رحیم بخش دنیا سے چلا گیا تو تب بھی اس کا آنا جانا اس گھر میں لگا رہا۔ فیضان تو اسکول چلا جاتا تھا یا پھر زیادہ تر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ رفتہ رفتہ خیام اور زرینہ بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ خیام کی بیوی 8-10 سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور اس نے اپنی بیٹی عظمیٰ کی وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ عظمیٰ اس وقت 21 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ خیام سے بھی عمر میں بڑی تھی اور فیضان سے بھی عمر میں بڑی تھی اور خیام کی بیٹی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتے تھے جو کہ ان کا اپنا تھا، کرائے کا مکان نہیں تھا۔ خیام کی اپنی دکان تھی جہاں سے ایک اچھی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ خیام ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے اگرچہ شادی نہیں کی تھی لیکن اس نے بہت سی بہتی گنگاؤں میں ہاتھ دھوئے تھے، اور یہ بہتی گنگا جو تھی اسے زرینہ تک بھی لے آئی تھی اور زرینہ خیام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں کہوں گا کہ زرینہ کوئی بہت ہی بری خاتون تھی یا خیام کی عمر ایسی نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان تعلق یا واسطہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ زرینہ صرف اس وقت 40 سال کی جبکہ خیام اس وقت 45-46 سال کا تھا۔ دونوں میں نہ تو کوئی بڑھاپے کے آثار تھے اور نہ ہی بوڑھوں جیسی کوئی کمزوری یا نکاہت تھی، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہترین تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس امر کا نہ تو فیضان کو پتہ تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں عظمیٰ کو پتہ تھا۔ عظمیٰ بھی پڑھ رہی تھی لیکن وہ کالج جاتی تھی، اور فیضان کیونکہ ابھی اس سے عمر میں بھی چھوٹا تھا اور 10ویں کلاس میں تھا، وہ سکول جاتا تھا، اور دونوں کے درمیان ایک رابطہ تھا، اور وہ رابطہ یہ تھا کہ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ عظمیٰ کو یہ پتہ تھا کہ یہ آنٹی زرینہ کا بیٹا ہے، رحیم بخش کا انکل رحیم بخش کا بیٹا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی ہیلو ہائی ہو جاتی تھی، جبکہ فیضان کو صرف اتنا پتہ تھا کہ یہ میرے ابو کے دوست ہیں خیام اور یہ ان کی بیٹی ہے عظمیٰ۔ ان دونوں کے درمیان بس اس قدر رشتہ تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ان کے درمیان کبھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کسی اور نظریے سے نہیں سوچا تھا۔ ویسے بھی دونوں کی عمر میں 4 سال کا فرق تھا۔ اگر عظمیٰ کسی کے بارے میں سوچے گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنے سے کچھ بڑی عمر کے 2-4-5 سال جو بڑی عمر کا لڑکا ہوگا اس کے بارے میں سوچے گی، اس سے محبت کرنا چاہے گی یا اس کے ساتھ کوئی واسطہ رکھنا چاہے گی۔ اگر وہ فیضان کو جانتی بھی تھی یا پھر فیضان کو دیکھتی بھی تھی تو چھوٹے بھائی کی نظر سے ہی دیکھتی تھی اور اسے وہ ایک بھائی ہی سمجھتی تھی۔ اسی طریقے سے فیضان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ خیام صاحب اس کے گھر میں آ کر کے کون سی کھچڑی پکا رہے ہیں، حتیٰ کہ زرینہ اور خیام کے درمیان جسمانی تعلقات قائم ہو چکے تھے، اور یہ جسمانی تعلقات کوئی ایک مرتبہ نہیں، بہت سی مرتبہ جو ہے وہ آپس میں ان کا جسمانی تعلق بنا تھا، لیکن ان باتوں سے بے خبر نہ تو فیضان کو اس بات کا پتہ تھا اور نہ ہی اس بات کے بارے میں جو ہے وہ عظمیٰ کو علم تھا۔ اس روز بھی خیام صاحب جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن زرینہ خاتون انہیں روکنا چاہتی تھی، کیونکہ زرینہ خاتون چاہتی تھی کہ جب تک فیضان کے آنے کا صحیح اندازہ نہیں ہو جاتا کہ وہ کب تک آئے گا، اس وقت تک کم از کم خیام صاحب اس کے پاس رہیں۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ جسمانی قرابت ہو چکی تھی، وہ مزید خواہش مند تھی کہ ہمارے درمیان ایک بار اور تعلق بنے، لیکن خیام صاحب اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دوپہر کے 2 بج چکے ہیں
اور کسی بھی وقت فیضان آ جائے گا، اور اگر فیضان نے کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھ لیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور زرینہ خاتون جو ہے وہ اپنی سی خواہشات کو اپنے دل میں لے کر کے رہ گئی اور اپنے گھریلو کاموں میں لگ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ رحیم بخش کے مر جانے کے بعد اسے خیام کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ خیام ایک رازدار شخص ہے، اس کی خود کی بیوی نہیں ہے اور وہی اس کا راز رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نہ تو زرینہ خاتون کو خیام سے خطرہ تھا اور نہ ہی خیام کو کبھی زرینہ خاتون سے خطرہ رہا تھا، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے تھے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا تھا، محبت ان دونوں کے دلوں میں امڈ آئی تھی، لیکن یہ محبت اپنی حدود کو بھی کراس کر گئی تھی۔ یہ حدود کو کراس کرنا کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دونوں ایک ایک بچے کے ماں باپ تھے اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ رحیم بخش کا دوست تھا تو دوستی بن کر رہتا، اس لیے وہ رحیم بخش کی بیوہ تھی تو وہ بیوہ ہی بن کے رہتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک 40 سال کی خاتون کی خواہشات مر نہیں جاتی، وہ زندہ ہوتی ہے تو اس کی خواہشات بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے خیام صاحب بھی 45-46 سال کی عمر میں اپنی خواہشات کو اب بھی اپنے من میں زندہ رکھے ہوئے تھے اور اچھے خاصے صحت مند تھے، اس لیے دونوں کے درمیان قرابت داری یا کوئی رشتہ بن جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن بس یہ تھا کہ ان کے بچوں کو اس رشتے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عشق اور مشک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چھپائے نہیں چھپتے۔ مشک کی گند دور دور سے انسان سونگھ لیتا ہے اور عشق کی گند بھی کسی نہ کسی کو آ ہی جاتی ہے۔ فیضان اس بارے میں کچھ شک میں مبتلا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ خیام صاحب کے درمیان اور زرینہ خاتون کے درمیان کچھ واسطہ ایسا ہے کہ جو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ کئی بار اس کے من میں بہت سے خیالات آتے تھے۔ 17 سال کا تھا، بچہ نہیں تھا، دنیا کو سمجھنے لگا تھا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کیا ہے۔ ویسے بھی یہ موبائل انٹرنیٹ کا دور وقت سے پہلے انسان کو ہر قسم کی سمجھ بوجھ دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر وہ کیونکہ ایک ایسے ہی دور کا بچہ تھا جس کے پاس موبائل بھی تھا، انٹرنیٹ بھی تھا اور دنیا بھر کی ہر سہولت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دوست بھی تھے جو کہ سکول میں اس کے ساتھی تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے مزید اس کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا تھا۔ ہر ہی بندہ اپنے پاس موبائل انٹرنیٹ رکھتا تھا اور آج کے دور کے مطابق سے وہ ضرورت سے زیادہ سیاح تھا، اسے آج کے دور میں رہ کر کے ہر اس معاملے کا پتہ تھا کہ جس کا کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یعنی اس انٹرنیٹ کے دور نے ضرورت سے زیادہ بچوں کو سیاح کر دیا تھا، وقت سے پہلے بچوں کو جوان کر دیا تھا۔ فیضان کے من میں بہت سی شنکائیں، بہت سی وہم، بہت سے خیالات اپنی ماں کو اور خیام صاحب کو لے کر کے آتے تھے، لیکن ظاہری امر ہے کہ نہ تو آج تک اس نے کچھ ایسا دیکھا تھا، نہ اس کا اس بات سے کبھی کوئی واسطہ پڑا تھا، نہ ہی اس نے جو ہے وہ کبھی کسی ایسی چیز کو خود محسوس کیا تھا، کیونکہ جس وقت وہ گھر جاتا تھا سکول سے چھٹی کر کے اسے قریب 2:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوتا تھا۔ اس وقت تک اگر خیام صاحب کبھی زرینہ خاتون سے ملنے کے لیے آتے بھی تھے تو وہ مل کر کے چلے جاتے تھے۔ ویسے بھی خیام صاحب کی اپنی ذاتی دکان تھی، انہوں نے ایک بیکری بنا رکھی تھی جہاں پر 4 سے 5 لڑکے کام کرتے تھے۔ خیام صاحب اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے ایک بیکری سے نکل بھی جاتے تھے تو انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، چیزیں گنی گنائی ہوتی تھیں، ان کی رقم جو ہے اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرا جا سکتا تھا، اس لیے انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ جو چیز بکے گی اس کی رقم ان کو ملے گی، اور وہ رقم ظاہری بات ہے کہ وہ 4 ملازم جو تھے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک بڑی بیکری تھی جو کہ خیام بیکری کے نام سے ہی تھی اور خیام صاحب نے اپنے نام پر ہی اس بیکری کا نام رکھ چھوڑا تھا۔ اس بیکری کے ایک حصہ اور تھا کہ جہاں پر باقاعدہ مال تیار کیا جاتا تھا، اس مال تیار کرنے کے لیے 8 سے 10 کاریگر رکھے گئے تھے اور وہ بھی خیام صاحب کے انڈر میں کام کرتے تھے، ان کی باقاعدہ مہینے کی تنخواہیں تھی جو کہ خیام صاحب ان کو دیا کرتے تھے۔ تازہ مال تیار ہو کر کے بیکری میں آتا تھا اور پھر ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، اس لیے خیام صاحب کا کام دیکھا جائے تو وہ کام کے لحاظ سے ایک بہترین بزنس مین تھے، انہوں نے ایک بہت ہی اچھے نظام کو چلا رکھا تھا، ایک بہت ہی اچھا کام تھا جو کہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ لیکن سب سے جو عجیب بات تھی، سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی
کہ خیام صاحب اگر زرینہ خاتون سے محبت کرتے تھے تو اس وقت ان کی محبت سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، یا تو پھر ایسا تھا کہ فیضان سے سیدھی سیدھی بات کی جاتی اور اس سے زرینہ خاتون کے رشتے کے بارے میں بات کر لی جاتی، کم از کم کسی حرام رشتے کو یا کسی غلط رشتے کو آگے نہ بڑھایا جاتا اور اسے جو ہے وہ کوئی اچھا رنگ دیا جاتا، شادی کا رنگ دے دیا جاتا۔ جہاں پر فیضان اس بات کو لے کر کے پریشان تھا، وہاں پر عظمیٰ اپنی جگہ پریشان تھی، کیونکہ عظمیٰ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے والد بیکری سے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے والد کی نہ تو کسی کے ساتھ زیادہ الیک سلیک ہے، نہ ہی دوستی ہے، اور نہ ہی اس کے والد کا کوئی ایسا اور کام ہے کہ جہاں پر وہ جائیں۔ مال وہی تھا جو کہ کاریگر خود تیار کرتے تھے، اور جتنا مال تیار ہوتا تھا وہ بیکری میں سپلائی کر دیا جاتا تھا، اور کچھ پیچھے سٹاک بھی کر لیا جاتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو مال بنتا تھا وہ بے حد زیادہ بنتا تھا، اس لیے سارا ہی مال بیکری پر نہیں آ جاتا تھا، کچھ سٹاک کر لیا جاتا تھا، اگلے دن بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کاریگر جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ واسطہ جو ہے خیام صاحب کا صرف اتنا ہی تھا کہ جب وہ دکان پر آیا کرتے تھے تو خیام صاحب بس گن کر کے مال وصول کر لیا کرتے تھے، اور پھر کیلکولیٹر سے فٹافٹ حساب بنا کر کے اگلے اپنے کاریگروں کے حوالے کر دیتے تھے کہ بھئی یہ اتنا مال آیا ہے، اس کی یہ سیل ہوگی، اتنی سیل مجھے چاہیے۔ وہ لڑکے بھی اس مال کو اپنے انڈر کر لیتے تھے، گن کر کے کرتے تھے، تاکہ وہ سارا مال جو ہے وہ ان کے انڈر آ جائے، اور اسی کے مطابق سے کل کو وہ اپنے مالک کو سیل دے سکیں۔ اسی طریقے سے یہ نظام چلتا چلا جا رہا تھا۔ عظمیٰ 2-3 مرتبہ بیکری پر گئی تھی، حتیٰ کہ وہ کالج پڑھتی تھی، لیکن کبھی کبھار کالج سے چھٹی کر لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی اپنی ایک محفل تھی، اپنی سہیلیاں تھیں، اپنے کچھ ملنے ملانے والی دوست تھیں، تو کبھی کبھار کالج جانے کا من نہیں ہوتا تھا تو وہ سیر سپاٹا آؤٹنگ وغیرہ کے لیے چھٹی کر لیا کرتی تھیں، اور ایسے میں اگر اس کا چکر خیام بیکری کی طرف لگتا، جو کہ کافی فیمس بیکری تھی، تو وہاں پر اس نے اپنے باپ کو یعنی خیام صاحب کو ہمیشہ زیادہ تر بیکری سے غائب پایا تھا۔ جب وہ کاریگروں سے پوچھتی تو وہ انہیں ایک ہی بات بتاتے کہ وہ بتا کر نہیں جاتے، 2 سے 3 گھنٹے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا اب ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے، روزانہ ہی وہ 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب عظمیٰ کو 2-3 مرتبہ یہی جواب ملا تو اس کے من میں اس بات کو لے کر کے ایک وہم پیدا ہوا کہ کہاں جاتے ہیں، کون سے رشتہ دار کے پاس، کون سے عزیز کے پاس، کہاں پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر انہیں جو ہے وہ اس وقت جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا عظمیٰ نے سوچا کہ وہ اس بارے میں پتہ کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ روزانہ یہ 2 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ کہاں پر گزارتے ہیں اور کیا کرنے جاتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس روز عظمیٰ نے یہ کہا تو صحیح کہ وہ کالج جا رہی ہے، لیکن وہ کالج نہیں گئی، بلکہ اس نے حنا کو ساتھ لیا، جو کہ اس کی بہت ہی زیادہ بیسٹ فرینڈ تھی۔ حنا موٹر سائیکل چلاتی تھی، اور زیادہ تر اس نے موٹر سائیکل ڈرائیونگ جو ہے وہ کیونکہ سیکھ رکھی تھی، زیادہ تر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے ہی ڈرائیونگ کرتی تھی۔ لہٰذا حنا کو ساتھ اس نے اسی لیے لیا تھا کہ جب خیام صاحب اپنی بیکری سے نکلیں گے اور کہیں جانے کا ارادہ کریں گے تو حنا جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل پر اس پیچھا کر سکے گی۔ باقاعدہ دونوں نے ہیلمٹ پہن لیا تھا تاکہ دونوں پہچانی نہ جائیں۔ جو کپڑے عظمیٰ نے گھر سے پہن کر نکلی تھی وہ کپڑے بھی اس نے حنا کے گھر میں تبدیل کر لیے تھے تاکہ کپڑوں سے بھی اس کا باپ اسے پہچان نہ سکے۔ اسی طریقے سے حنا بھی ہیلمٹ پہن کر کے اور عظمیٰ بھی ہیلمٹ پہن کر کے تیار تھی کہ وہ خیام صاحب کا پیچھا کریں گی۔ حنا نے عظمیٰ کو اس بات کے لیے منع بھی کیا تھا کہ بھئی تمہارا باپ ہے، جہاں مرضی جائے، تمہیں اس بات سے کیا ہے، لیکن عظمیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، روزانہ جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے اچنبھے کی ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں، کس کے ہاں جاتے ہیں اور ایسا کیوں ہے۔ لہٰذا حنا چپ ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی سہیلی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں ہی خیام بیکری پر نظریں ٹکا کر کے بیٹھی تھیں۔ یہ ایک مشہور و معروف بازار تھا جہاں پر بے حد آمد و رفت تھی اور اس قدر زیادہ دکانیں اور اس قدر بھیڑ تھی کہ آسانی سے نہ تو ان دونوں کو دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ان دونوں کے اوپر کسی قسم کا شک کیا جا سکتا تھا، نہ ان دونوں کے اوپر کوئی نظر رکھی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کا مقصد خیام صاحب پر نظر رکھنا تھا، اس لیے بیکری پر یہ نظر رکھ کے بیٹھی تھی۔
قریب صبح کے 10 بجے خیام صاحب اپنی بیکری سے نکلے. وہ اس طرف بڑے جہاں پر پارکنگ میں ان کی گاڑی کھڑی تھی، اور یہ پارکنگ ظاہری بات ہے کہ اس بازار کے اندر نہیں ہو سکتی تھی. وہ پیدل چلتے ہوئے کافی دور تک آئے اور یہاں پر انہوں نے پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی. اس وقت تک حنا اور عظمیٰ بھی ان کے سر پر پہنچ چکی تھیں. دونوں نے ہی اپنے جگہ پر اپنے آپ کو پورا کور کر رکھا تھا، کیونکہ خیام صاحب حنا کو بھی پہچانتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہیلمٹ پہنی ہوئی لڑکی جس نے پینٹ شرٹ کے اوپر باقاعدہ کالی جیکٹ پہن رکھی اور بالکل لڑکوں جیسا خلیہ بنا رکھا ہو، اوپر سے اوپر اس نے بائک بھی 125 رکھی ہوئی تھی کہ جس سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے جب تک کہ غور نہ کیا جائے. اور پھر وہ کون سا خیام صاحب کے بالکل پاس تھی، وہ تو کافی فاصلے پر خیام صاحب کی گاڑی کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی. پھر اسی طریقے سے خیام صاحب کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ سے نکل کر ایک روڈ کی طرف بڑھی، دونوں ہی اس کے پیچھے ہو گئی. اور پھر قریب آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور علاقے میں جا کر کے وہ گاڑی رک گئی. یہ ایک صاف ستھرا سا علاقہ تھا. یہاں پر اگرچہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی لگتا تھا کہ ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری مکان بنے ہوئے ہیں اور صاف ستھرا علاقہ ہے. وہاں پر بھی ایک جگہ پر ایک خالی پلاٹ میں خیام صاحب نے اپنی گاڑی کو وہاں پر روکا اور پھر اتر کر کے پیدل چلتے ہوئے وہ ایک بڑی سی گلی کی طرف بڑھ گئے. ظاہر بات ہے گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن موٹر سائیکل تو گلی میں جا سکتی تھی. اور پھر عظمیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو دیکھ لیا کہ خیام صاحب نے زرینہ بی بی کے اور فیضان کے گھر کی بیل بجائی، جس میں تھوڑی ہی دیر میں زرینہ بی بی نے آ کر کے دروازہ کھولا اور خیام صاحب جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے. وہ گھر کے اندر چلے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں آتے تھے، لیکن ایک دن میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہری بات ہے کہ حنا نے بھی عظمیٰ کو یہی بتایا تھا کہ اگر آج وہ یہاں پر آئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کل بھی یہاں پر آئیں گے، پرسوں بھی یہاں پر آئیں گے یا ترسوں بھی یہاں پر آئیں گے. اس لیے اس بات کو لے کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. خیر عظمیٰ اور حنا وہاں سے نکل آئی تھیں اور اسی طریقے سے جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو عظمیٰ اپنے گھر آ گئی. اور عظمیٰ نے آ کر کے کسی قسم کا اپنے باپ کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ اس کا پیچھا کیا گیا ہے یا پھر وہ آج کالج ہی نہیں گئی اور حنا کے ساتھ گھومتی رہی ہے. دونوں باپ بیٹی کے درمیان وہ باتیں ہوئیں جو روزانہ کے معمولات میں شامل تھی، کھانا پینا ادھر ادھر کی باتیں. لیکن یہ بات شامل نہیں تھی کہ حنا کہ موٹر سائیکل پر آج عظمیٰ نے پیچھا کیا تھا اور وہ خیام صاحب کا نیا ٹھکانہ دیکھ کر کے آئی تھی. اگلے روز پھر حنا کو لے کر کے ایک دفعہ پھر خیام صاحب کا پیچھا کیا گیا اور عظمیٰ نے دیکھا کہ آج پھر وہ اسی گھر میں داخل ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ کل گئے تھے، یعنی کہ وہ فیضان کے گھر ہی جاتے ہیں اور زرینہ آنٹی سے ملنے کے لیے ہی جاتے ہیں. یہ وہ بات تھی کہ جو اب عظمیٰ کے من میں بیٹھ گئی تھی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جب اس کے باپ کو 2 سے 3 گھنٹے بیکری سے غائب پایا جاتا ہے تو وہ یہ 2 سے 3 گھنٹے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ زرینہ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. اس سے اگلے روز اس نے پھر کالج سے چھٹی کی اور اس بار اس نے نکلنے تک کا انتظار کیا کہ خیام صاحب اگر گئے ہیں تو وہ قریب 10:30 سے 11 بجے وہاں پر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ 10 بجے وہ اپنی دکان سے نکلتے تھے. آدھا گھنٹہ انہیں اس کالونی میں پہنچنے میں لگ جاتا تھا اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد قریب 10:30 پونے 11 بجے وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے تھے. پھر حنا اور عظمیٰ نے اس روز ان کے نکلنے تک کا انتظار کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان وہاں سے نکلے اور پھر جیسے ہی وہ نکل کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، قریب 10 سے 15 منٹ کے بعد انہوں نے فیضان کو ایک طرف سے آتے ہوئے دیکھا اور فیضان اپنے گھر میں داخل ہوا. یعنی کہ خیام صاحب نے ان کے گھر آنے کا ٹائم ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ فیضان کے آنے کے وقت گھر سے غائب ہو جایا کرتے تھے. اور فیضان کو اسی لیے شاید اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ زرینہ خاتون کو روزانہ کی بنیاد پر خیام صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اب کیا ہے اس بات کا اندازہ نہ تو عظمیٰ کو تھا نہ حنا کو تھا اور نہ ہی اب تک اس بات کا اندازہ فیضان لگا سکا تھا. اتنا ضرور تھا کہ عظمیٰ اور حنا کیونکہ کالج سٹوڈنٹ تھیں، دونوں نے ایک دوسرے کو مینی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر حنا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ شرمندگی جو تھی وہ اس وقت عظمیٰ کے چہرے پر تھی. حنا نے عظمیٰ کو کہا کہ تو کس بات کو لے کر کے شرمندہ ہو رہی ہے؟ تمہارے والد صاحب اچھے خاصے ہیں، جان والے ہیں، رنگ روپ شکل ہے،
تو اگر وہ فیضان کی والدہ پر عاشق ہو گئے ہیں تو تمہیں اس بات سے کیا پرابلم ہے؟ عظمیٰ نے کہا مجھے اس بات سے پرابلم نہیں ہے، مجھے پرابلم اس بات سے ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے، لوگ اسے اچھا نام نہیں دیتے۔ کل کو اسی علاقے کے لوگ اگر اٹھ کر کے میرے والد کو باتیں بنائیں گے یا زرینہ کو باتیں بنائیں گے اور آنٹی زرینہ اور میرے والد بدنام ہو جائیں گے، یہ اچھا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو اس رشتے کو کوئی جائز نام دے دینا چاہیے، اس رشتے کو جو ہے وہ کسی جائز شکل میں اپنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ یہ ان کی کچھ مدد کرنے کے لیے آتے ہوں گے یا پھر زرینہ خاتون کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی۔ زرینہ خاتون کا مکان اپنا ہے، زرینہ خاتون کے گھر میں ہر وہ چیز ہے کہ ہر وہ آسائش ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ انکل رحیم بخش ایک فوجی تھے، ان کو فوجی مراعات ملی ہوں گی، ان کی پینشن آتی ہوگی، اور پھر ایسا ہے کہ آج بھی ایک فوجی کی بیوہ ہونے کے ناطے ان کو بہت سی سہولتیں جو ہے وہ میسر ہوں گی، اس لیے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں روپے پیسے کی تنگی ہے۔ دو ہی تو ماں بیٹا ہے، کتنا کھا لیتے ہوں گے، کتنا اڑا لیتے ہوں گے، فیضان کے اسکول پر کتنا خرچ آ جاتا ہوگا، یہ سب کچھ بھی اگر میں ملا لوں تو تب بھی ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش کو خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اور پینشن جو انکل رحیم کی آتی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اس میں اچھے خاصے دونوں ماں بیٹا گزارا کر سکتے ہیں، ایسی شکل میں کہ جب ان کے مکان اپنا ہے، ان کو کسی قسم کی اور پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھ سکتی کہ میرے والد صاحب یعنی خیام صاحب ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا ان کو کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہوگی کہ جس کے لیے وہ آنٹی زرینہ کے پاس آتے ہیں، اور پھر ایسا اگر ہو بھی تو مدد امداد کے لیے مہینے میں 1 یا 2 روز کا عرصہ کافی ہے کہ وہ مہینے میں 1 دفعہ آ جائیں یا 2 دفعہ آ جائیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اب دیکھو تم خود سوچو، 3 دن گزر چکے، ہم 3 دن ہو گئے ابو کا پیچھا کر رہے ہیں، اور 3 دن میں اب تم اس بات کو خود لو کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب ناگا نہیں گیا، اور ناگا میں انہوں نے بس وہی روٹین اپنی رکھی ہے کہ وہ 10 بجے کے قریب بیکری سے نکلتے ہیں، 10:30 بجے یہاں پہنچ جاتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور زرینہ آنٹی کے گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر فیضان کے آنے سے قریب 15-20 منٹ پہلے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ فیضان آتا ہے تو اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کیا ہوا ہے، کیا چیز جو ہے اس کے گھر میں ہوئی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں کو لے کر کے تم یہ بتاؤ کہ میں اگر وہی کچھ نہ سوچوں جو تم سوچو گی، جو ظاہری بات ہے کہ فیضان سوچے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی سوچتے ہوں گے جو کہ ان کو آتے جاتے دیکھتے ہوں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور پتہ نہیں کون کون ہے، ہو سکتا ہے بیکری والے لڑکے بھی اس بات کو سوچتے ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہی ان کی بیکری کا مالک 2-3 سے گھنٹوں کے لیے کہا چلا جاتا ہے۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ 10 بجے وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور 2 بجے جا کر کے پہنچتے ہیں، یعنی 4 گھنٹے وہ روزانہ بیکری سے غائب رہتے ہیں۔ چلو کام کا خرچ تو نہیں ہوتا، گنی چنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کتنے رقم ملنی ہے، کتنے پیسے ملنے ہیں، یہ سب کچھ تو طے ہوتا ہے، لیکن اب ایسا تو ہے نا کہ انہیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، انہیں دکان پر بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور میں اس کچھ نہ کچھ کا پیچھا کروں گی اور اس پہ جان کے رہوں گی۔ وہ ہنا کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، اور اگلے روز سے اس نے باقاعدہ کالج جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی چھٹیاں بہرحال نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے 3 دن کے اندر مکمل طور پر اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس کا باپ کہاں جا رہا ہے، اس کے باپ کا کیا چکر ہے، اور کون سے معاملات ہیں جو کہ وہ ضروری ہیں، جو 4 گھنٹوں میں وہ نپٹا لیتے ہیں۔ اس نے ایک بات کو اپنی دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ ایک عورت جو کہ شادی شدہ ہو، جس نے ہر رنگ روپ دیکھ رکھا ہو، جس نے زندگی کی ہر لذت کو چکھ رکھا ہو، وہ عورت ظاہری بات ہے اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، وہ اپنے شوہر کے بغیر ایک زندگی گزار رہی ہے، اور خیام صاحب بھی 8 سے 8 سال پہلے جب کہ عظمیٰ کی والدہ دنیا سے چلی گئیں اور عظمیٰ کے چکر میں انہوں نے شادی نہیں کی، ظاہری بات ہے کہ وہ بیٹی کی تعلیم و تربیت پہ اثر انداز کسی کو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب شاید وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کیونکہ 21 سال کی ہو چکی ہے، اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ خود کر سکتی ہے، اپنے لیے خود جو ہے وہ فیصلے لے سکتی ہے، تو لہٰذا اب خیام صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی کریں گے۔
یا پھر شادی نہیں کریں گے تو انہوں نے تعلق ضرور بنا لیا تھا، اور یہ تعلق جو ہے وہ بہرحال سامنے نظر آ رہا تھا۔ عظمیٰ کیونکہ اب سیانی ہو چکی تھی، اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے اپنے والد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے والد اگر زرینہ خاتون میں یعنی کہ آنٹی زرینہ میں دلچسپی لے رہے تھے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے فیضان سے مل کر کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ زرینہ فیضان کی ماں تھی، اور ماں بیٹا جب تک دونوں ان باتوں پہ راضی نہیں ہوں گے اور اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات عظمیٰ نے سوچ لی تھی کہ وہ زرینہ خاتون سے پہلے فیضان سے اس بارے میں بات کرے گی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ فیضان اس بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بات چل رہی تھی اسے لگ یہی رہا تھا کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسے اس بارے میں علم نہیں ہوگا۔ یہ بات عظمیٰ نے اپنے دماغ میں سوچ لی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد فیضان سے مل کر کے اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائے گی۔ ادھر فیضان کو شک ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ وہ خیام کی گاڑی کو پہچانتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ اسکول سے آتے ہوئے اس گاڑی کو اپنے ہی علاقے سے نکل کر کے واپس جاتے ہوئے دیکھتا تھا، اور ایسا زیادہ تر ڈیلی بیسس پر ہوتا تھا۔ اس لیے وہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ خیام انکل اپنی بیکری کا کام چھوڑ کر روزانہ ہی ہمارے اس علاقے میں کیوں آتے ہیں، کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر ان کا روزانہ کیا کام ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ فیضان کو پریشان کر رہی تھیں، اور پھر اڑوس پڑوس میں سے جب اس نے اس بات کی چم گویاں سنی کہ روزانہ ہی ایک گاڑی والا آ کر کے یہاں پلاٹ میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اور پھر وہ ان کے گھر چلا جاتا ہے، اور قریب 3 سے 4 گھنٹے وہ گھر میں رہتا ہے اور فیضان کے آنے سے پہلے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ 2-3 دوست اس کالونی میں بھی فیضان نے بنا رکھے تھے، اور انہی کے ذریعے سے فیضان کو یہ باتیں پتہ چلی تھیں، اور انہوں نے فیضان کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا۔ فیضان نے انہیں بس یہی کہا تھا کہ وہ میرے انکل ہیں، اور ہمارے گھر جو ہیں وہ آتے ہیں، ابو کے وقت کے آتے ہیں، اور امی بھی انہیں اچھی طریقے سے جانتی ہیں، اور ابو کے بھی وہ دوست ہیں۔ مگر فیضان کے من میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اسے اس بات کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات فیضان نے اپنے من میں سوچ لی تھی، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ جیسے کہ اس کو اس کے دوست بتا رہے تھے کہ وہ انکل جو بھی تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ اگر وہ آ رہے تھے تو کسی روز بھی ان کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی تھی، لہٰذا فیضان نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بتائے گا ضرور کہ وہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، لیکن وہ اسکول سے چھٹی کرے گا اور اسکول نہیں جائے گا۔ یہی ایک ایسا طریقہ تھا کہ جو اس کو انکل خیام کی اصلیت سے آگاہ کر سکتا تھا، اور اپنی ماں کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن مہیا کر سکتا تھا۔ لہٰذا اگلے روز بالکل ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اسکول کے لیے جا رہا ہے۔ بظاہر دکھاوے کے لیے وہ گھر سے نکل آیا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا جس کے 4 کمرے، ہال، کچن باتھ نیچے بنا ہوا تھا، اور 4 کمرے، ہال اوپر بھی بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ بظاہر گھر سے نکلنے کا، لیکن وہ اوپر والی منزل پہ کسی نہ کسی طریقے سے نظر بچا کر کے چلا جائے گا۔ یہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ ماں کچن کی طرف گئی ہے، اس نے فٹافٹ سے اوپر کی منزل کا رخ کیا، اور اوپر والی منزل پہ جا کے وہ آرام سکون سے بیٹھ گیا۔ اسے پتہ تھا کہ ماں اوپر والی منزل پہ بہت کم آتی ہے، کیونکہ اوپر والا حصہ ابھی بند پڑا ہے، اور نہ ہی اسے کرائے پہ چڑھایا گیا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہاں پر ماں کی زیادہ آمد و رفت ہے۔ وہ صفائی بھی صرف نچلے والے حصے کی کرتی ہے، اوپر والے حصے پہ وہ صفائی کرنے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے فیضان کو اس بات کا ایڈوانٹیج تھا کہ وہ اوپر والے حصے میں بیٹھا رہے گا۔ یہاں پر واش روم بھی موجود تھا، یہاں پر کمرے بھی تھے۔ اس نے ایک کمرے کو کھول کر اس میں اپنا بیگ رکھ دیا تھا، اور پھر وہ اسی طریقے سے بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا تھا۔ اوپر والے حصے سے باقاعدہ جو ہے ایک ایسا سریوں کا روشن دان سا بنایا گیا تھا کہ جو روشنی کے لیے نیچے
والے حصے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور وہاں سے نیچے والے حصے میں جھانک کر کے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بالکل ایک دیوار کے ساتھ تھوڑا سا ایسا روشندان سا بنایا گیا تھا جسے شاید لینٹر ڈالتے وقت چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ نیچے والے حصے میں بھی تھوڑی بہت روشنی جا سکے یا پھر نیچے والے حصے میں بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ قریب 10:30 پونے 11 بجے کا وقت تھا کہ فیضان کو ایسا لگا کہ جیسے باہر دروازے پہ کسی نے بیل بجائی ہے اور ماں جو تھی وہ اس دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ اوپر سے اس سریے کے روشندان کے ذریعے سے باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ یہ اسکول یونیفارم میں تھا اور ابھی تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ واقعی میں خیام انکل آئیں گے یا کچھ اور ہوگا، لیکن جب اس نے اسی سریے کے ذریعے سے، اسی روشندان کے ذریعے سے دیکھتے ہوئے خیام انکل کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے واقعی حیرت زدہ تھا۔ جیسے ہی باہر کا بڑا مین گیٹ بند ہوا اور خیام انکل گھر کے اندر داخل ہوئے، زرینہ ان سے لپٹ گئی اور انہوں نے زرینہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یعنی کہ خیام کی ماں اس وقت، یعنی کہ فیضان کی ماں خیام انکل کے باہوں میں تھی اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کے اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ فیضان کو اب ظاہری بات ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ اس کے تن بدن میں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ایک 17 سال کا بیٹا اپنی 40 سال کی ماں کو ان باتوں کے لیے منع نہیں کر سکتا تھا، یا پھر کوئی واویلا کھڑا نہیں کر سکتا تھا، یا پھر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا کہ جس کے لیے محلے بھر میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ دبے قدموں وہاں سے نیچے اتر آیا۔ بیگ ظاہری بات ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنا ایک کمرے میں رکھ دیا تھا، اب وہ دبے قدموں نیچے آ گیا تھا اور پھر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو کہ اس کی ماں کے لیے مخصوص کمرہ تھا۔ اس کمرے کے پاس جا کر کے اس نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کے سننے کی کوشش کی۔ اندر سے اسے باتوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت احتیاط سے بڑی ہی سرگوشی میں بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے درمیان نہ صرف کہ جسمانی روابط ہیں بلکہ وہ تو اپنی حدود کو کب سے کراس کر چکے ہیں، اور ان کے درمیان تو یہ معاملات پتہ نہیں کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فیضان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازے پہ دستک دے کر کے اپنی ماں سے کچھ بات پوچھتا یا خیام انکل کے ساتھ وہ کوئی ایسی بات کرتا۔ خیام انکل کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے والد کے دوست ہیں، اور زرینہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں تھی، دونوں ہی اس کے لیے قابل اعتماد رشتے تھے، اور دونوں ہی قابل اعتماد رشتے اس کے اعتماد کو مکمل ٹھیس پہنچا رہے تھے۔ جان چکا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ان کے درمیان جو رابطے ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکے ہیں، لہٰذا اب وہ وہاں سے ہٹ گیا اور اوپر دوسری منزل پر چلا گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اور اس نے دیکھا کہ یہ رابطہ واقعی کافی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ کب خیام انکل جائیں گے، کب خیام انکل جائیں گے، لیکن ان کی تو نیچے خاطر تازہ ہو رہی تھی۔ ان کے لیے وہاں پر چائے، سنیکس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا تیار ہو رہا تھا، اور قریب 1:30 بجے کے قریب خیام انکل نے ایک دفعہ پھر زرینہ کو گلے لگایا اور وہاں سے جانے کی اجازت چاہی، اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ فیضان کی انٹری ہونی تھی، اور فیضان قریب آدھا گھنٹہ رک کر کے انٹری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ 2:15 بجے ہی گھر آتا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے نظریں بچا کر کے وہ نیچے گیا، اور پھر اس نے دروازے کو جا کر کے باہر سے دستک دی۔ دروازہ اس نے کھول کر کے وہ باہر گیا تھا، اگرچہ زرینہ نے کنڈی لگائی تھی لیکن اس نے آہستہ سے کنڈی کھولی تھی اور کنڈی کھول کر کے باہر نکل گیا تھا، اور پھر اس نے دروازے کی جا کر دستک دی تھی کیونکہ دروازہ ویسے بند تھا۔ اب زرینہ جب کنڈی کھولنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ کنڈی تو کھلی ہوئی ہے، تو اس نے دروازہ کھولا۔ اس نے فیضان کو کہا کہ کنڈی تو کھلی تھی، تم اندر آ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، دروازہ بند تھا تو میں نے سمجھا کہ کنڈی لگی ہوگی اس لیے میں نے بیل دی ہے۔ اب فیضان اندر آ گیا، لیکن زرینہ کے چہرے پر کچھ تشویش کے آثار تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے تو اس کنڈی کو بند کیا تھا، یہ کنڈی کھل کیسے گئی ہے۔ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی۔ بہرحال اس نے فیضان کو کھانا وغیرہ دیا۔ فیضان کھانا کھا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر اس مسئلے پر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بوڑھی عمر کی محبت تھی،
جو کہ وہ دیکھ رہا تھا، اور ان بوڑھوں کو سمجھانا بچوں کے بس کا کام نہیں تھا۔ لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر کے کھل کر کے بات کرے اور اپنی ماں سے کہے کہ اگر واقعی میں وہ خیام انکل کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے یا اسے پسند کرتی ہے تو اس رشتے کو جو ہے وہ ایک جائز نام دے دے اور خیام انکل کے ساتھ شادی کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ رفتہ رفتہ وہ محلے میں بدنام ہو جائیں گے اور یہاں اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بات فیضان نے اپنے طور پر سوچ لی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کرے گا، لیکن اس سے نہیں پتہ تھا کہ شاید اس سے پہلے کوئی اور ہے جو کہ اسے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اگلے روز وہ اسکول چلا گیا کیونکہ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ اس کا گھر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی تعلیم کا خرچ علیحدہ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں تھا، ذہنی طور پر ان باتوں کو لے کر کے وہ پریشان تھا۔ وہ اسکول چلا گیا اور اس روز بھی اس کا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزر گیا۔ اسکول سے چھٹی اسے ہوئی تو وہ اسکول کے گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا، ایک لڑکی جو کہ جوان لڑکی تھی، اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے اس کا نام لے کر کے اس سے پکارا، یہ اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا، اس لڑکی نے اس سے ہاتھ ملایا، اس سے کہا کہ میرا نام ہنا ہے، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ ہنا کو اپنے ساتھ لے کر کے سائڈ پر چلا گیا۔ یہ ہنا کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب یہ سائڈ پر پہنچا تو اس نے عظمیٰ کو کھڑے دیکھا جو کہ خیام انکل کی بیٹی تھی اور اس سے عمر میں 3-4 سال بڑی تھی۔ یہ عظمیٰ سے جا کر کے ملا، ہنا نے ان دونوں کی آپس میں ملاقات کروائی اور پھر یہ ایک قریبی پارک میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اگرچہ دوپہر کا وقت تھا لیکن اس پارک کے گھنے درخت تھے جن کے نیچے سائے میں بیٹھ کر کے بات کی جا سکتی تھی، اور پھر جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر عظمیٰ نے بات چھیڑی اور عظمیٰ نے خیام انکل کے غائب ہونے یعنی اپنے باپ کے غائب ہونے اور پھر 3 دن ان کا پیچھا کرنے اور ان کے گھر میں جانے اور پھر ساری تفصیل جو ہے یہ فیضان کے سامنے بیان کرتی۔ جب فیضان کو پتہ چلا کہ عظمیٰ بھی اسی کشتی کے سوار ہے جس کشتی کا سوار یہ ہے، تو فیضان نے بھی اسے اپنا اسکول جانے کا بہانہ کرنا اور اوپر والی منزل پہ چھپ کر بیٹھ جانا اور پھر اپنی ماں کی جاسوسی کر کے اپنے ماں اور خیام کے بارے میں پتہ کرنا اور پھر ان دونوں کی کمرے میں ہونے والی ملاقات کا احوال جو ہے وہ اس نے عظمیٰ کو سنا دیا۔ دونوں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے۔ آخرکار دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہماری متفقہ رائے یہی ہے کہ اس مسئلے کو اس طریقے آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ اگر ان دونوں کا نکاح ہو جائے تو یہ جو ہے معاشرے میں بھی ایک اچھی بات ہوگی اور کم از کم یہ کل کو اس بات کو لے کر کے بدنام بھی نہیں ہوں گے۔ عظمیٰ اور فیضان نے دونوں نے ایک دوسرے کو اس بات کے لیے جو ہے وہ رضامند کر لیا کہ ہم دونوں ہی اس رشتے کے لیے راضی ہیں اور ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں، ہم ان دونوں کی شادی کروائیں گے۔ میں اپنے باپ سے اور تم اپنی ماں سے اس سلسلے میں بات کرو تاکہ یہ رشتہ جو ہے یہ ہم آگے بڑھا سکیں اور ان دونوں کی جو ہے وہ شادی کروا سکیں۔ ہنا کے بارے میں جو تعارف ہوا تھا، ہنا کے بارے میں یہ تعارف ہوا تھا کہ وہ عظمیٰ کی دوست ہے اور عظمیٰ 3 دن اسی کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے جاتی رہی ہے۔ ہنا صحیح پوچھیں تو فیضان کو اچھی لگی تھی، ایک خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی، لیکن ایک مکمل طور پر ایک ایسی لڑکی کہ جو آج کی پوری ہر ایکٹیویٹی میں اپنا حصہ لیتی ہے، جو ایک زندہ دل لڑکی ہے جس کے دل میں کوئی میل نہیں ہے، جس میں کوئی کدورت نہیں ہے۔ یہ باتیں پہلی ہی نظر میں فیضان کو ہنا کی طرف مائل کر گئی تھیں۔ ہنا اگرچہ 20 سال کی تھی لیکن فیضان 17 سال کا تھا، لیکن 3 سال کا فرق فیضان کو فرق نہیں لگا تھا، اور دونوں نے اپنی الوداعی ملاقات جس طریقے سے کی تھی، جس طریقے گرم جوشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بات سے عظمیٰ کو بھی دال میں کچھ کالا محسوس ہونے لگا تھا اور وہ بھی بھانپ گئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب کچھ اور ہی سلسلہ چل نکلا ہے۔ ہمارا سلسلہ یہ کیا ختم کروائیں گے، یہ تو اپنے سلسلے کو آگے بڑھا کر کے نکل گئے ہیں۔ اس روز یہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے، لیکن آج ان سب کے اندر ایک امید تھی، ایک بات تھی، اور اس امید اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ فیضان اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور پھر اس کی ماں جو ہے وہ امید ہے کہ اس رشتے کے لیے مان جائے گی اور دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ نکاح کا قائم ہو جائے گا۔ اس روز جب فیضان آیا اور اس کی ماں نے اسے کھانا وغیرہ دیا اور اسے لیٹ آنے کا سبب بھی پوچھا، کیونکہ اس روز فیضان لگ بھگ 3 بجے گھر پہنچا تھا
لہٰذا اس نے بتایا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پارک میں بیٹھ گیا تھا اور اب وہ اس کے بعد یہاں پر واپس گھر میں آیا ہے۔ دونوں ماں بیٹا بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں تو ظاہری بات ہے روزانہ ہی ہوتی تھیں، لیکن آج فیضان نے اپنی ماں زرینہ کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ بات میں آپ سے کروں۔ آپ نے اس بات کو بڑے غور سے سننا ہے، اسے ایک بچے کی بات نہیں سمجھنا، اسے آپ نے ایک اس بچے کی بات سمجھنا ہے کہ جو اب سب کچھ سمجھنے لگا ہے، سب کچھ جاننے لگا ہے، جسے ہر چیز کا پتہ چلنے لگا ہے۔ اس لیے میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو ایک بچے کی بات سمجھ کر کے اگنور مت کیجیے گا، وہی بات کیجیے گا جو کہ میں آپ سے کروں گا، مجھے اسی کے مطابق سے جواب دیجیے گا۔ زرینہ خاتون نے دیکھا کہ فیضان کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہ فیضان کے پاس بیٹھ گئیں اور انہوں نے فیضان سے کہا کہ ہاں بولو، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو، تم جو بھی بات کرو گے میں تمہیں جو ہے اس کا صحیح جواب دوں گی، اور جو بھی بات ہے میں بچہ سمجھ کر نہیں لیکن ایک سنجیدہ انسان سمجھ کر کے تم سے بات کروں گی، کیونکہ تم شاید اس معاملے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنگین مزاج ہو رہے ہو کہ جو بات تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو۔ اب فیضان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی بات پوچھوں گا آپ اس کا صحیح جواب دیجیے گا اور اس میں کچھ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا اور جو بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کا مجھے صحیح جواب ملے، تاکہ میں اندر سے مطمئن ہو سکوں، میں ذہنی طور پر مطمئن ہو سکوں۔ زرینہ خاتون نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم جو بھی پوچھو گے اس کا تمہیں صحیح جواب ملے گا۔ اب فیضان نے کہا کہ انکل یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ میں خیام انکل کی بات کر رہا ہوں۔ خیام انکل روزانہ ہی یہاں پر 10 ساڑھے 10 بجے آتے ہیں اور دن کو میرے آنے سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو مجھے دے دیجیے۔ زرینہ خاتون نے جیسے ہی خیام کا نام سنا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر کے گزر گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر بیٹا یہ سوال کر رہا تھا تو بیٹا بہت کچھ جانتا ہوگا، یا پھر بیٹے نے دیکھا ہوگا، یا پھر بیٹے نے اگر دیکھا نہیں تھا تو پھر اڑوس پڑوس گلی محلے سے کسی جگہ سے سنا ضرور ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ نہیں آتے ہیں، یا وہ جو ہے جو کچھ سن کر کے یا آیا ہے یا جو کچھ اس نے محسوس کیا ہے غلط کیا ہے، لہٰذا اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتے ہیں اور 10 ساڑھے 10 11 بجے وہ یہاں پر آتے ہیں اور تمہارے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اب فیضان نے اگلا سوال کیا کیوں؟ اب زرینہ جو ہے وہ دوسری طرف دیکھنے لگی، شاید وہ اس بات کا جواب دے نہیں سکتی تھی، اس کے اندر اتنی جرأت اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ میرے اور ان کے درمیان ایک معاشقہ چل رہا ہے جو کہ اپنی حدود کو کراس کر چکا ہے اور ہم دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی میاں بیوی جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید فیضان کے اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے اپنی نظروں کو چرا لیا تھا۔ نظریں چرانے سے فیضان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کیا کہنا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی خاموشی نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ چھپ چھپا کر کے کیوں؟ اس بات کے لیے دنیا کو اپنا دشمن بنا کر کے کیوں؟ آپ ایسا بھی تو کر سکتی تھی نا کہ خیام انکل کو شادی کے لیے آمادہ کرتی اور ان کے ساتھ شادی کر لیتی۔ آج بھی تو ہمیں باہر سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور ہم باہر سے لوگوں کی یہ باتیں سن رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیتی، 4 لوگ باتیں کرتے، 4 دن باتیں کرتے، پھر چپ ہو کر کے بیٹھ جاتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک عزت کی زندگی مل جاتی، آپ ایک عزت کی زندگی گزارتی جس میں کم از کم مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب زرینہ خاتون نے دبی دبی زبان میں کہا لیکن ان کی بھی ایک بیٹی ہے، اس کی مرضی جاننا بھی تو ضروری ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہم لوگ شادی تو نہیں کر سکتے۔ اب فیضان نے ایک دم سے کہا کہ آپ عظمیٰ کی بات مت کریں، عظمیٰ مجھ سے یہ بات کر چکی ہے اور عظمیٰ بھی اس شادی کے لیے رضامند ہے، عظمیٰ کو اس شادی کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زرینہ نے جب یہ سنا کہ فیضان اور عظمیٰ دونوں آپس میں اس مسئلے میں بات کر چکے ہیں تو اس نے پھر فیضان سے عظمیٰ کے بارے میں پوچھا اور اس نے عظمیٰ کے ساتھ ملاقات کا احوال زرینہ خاتون کو بتا دیا۔ دونوں ماں بیٹا جو ہے اب اس بات سے متفق ہو گئے تھے کہ خیام انکل کو شادی کر لینی چاہیے، اور خیام انکل جو ہے وہ عظمیٰ کے والد ہونے کے ناطے اب اگر فیضان کے والد بھی بن جائیں تو دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب زرینہ خاتون نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے
تو جیسے ہی کل خیام آئیں گے میں خیام سے بات کروں گی، وہ بھی اسی بات کو لے کر کے رکے ہوئے ہیں کہ ان کی بھی ایک جوان بیٹی ہے، ورنہ تو ہم کب سے یہ فیصلہ کر چکے ہوتے اور کب سے ہی ہم دونوں کا نکاح ہو جاتا اور ہم دونوں ایک نئے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ اگلے روز اسی طریقے سے خیام صاحب آئے اور زرینہ نے خیام سے بات کی اور دونوں ہی اس شادی کو لے کر کے رضامند ہو گئے، لیکن دونوں نے ایک شرط آپس میں ہی طے کر کے ایک دوسرے کے آگے رکھ دی اور دونوں ہی اس شرط کو لے کر کے آمادہ تھے۔ وہ فیضان اور عظمیٰ کا بھی نکاح کروانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں نکاح ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں، فیضان اور عظمیٰ بھی آپس میں میاں بیوی بن جائیں اور ان کا بھی آپس میں نکاح ہو جائے، اور اسی طریقے سے زرینہ اور خیام بھی ایک دوسرے سے شادی کر لیں۔ فیضان اور عظمیٰ کا نکاح مشکل نہیں تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ شریعت میں اس نکاح کی باقاعدہ اجازت ہے کہ اگر ایک طرف دو باپ اور بیٹا ہوں یا باپ اور بیٹی ہوں، دوسری طرف سے دو ماں اور بیٹا ہوں یا ماں اور بیٹی ہوں، تو دونوں کا ایک وقت میں ہی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ماں اور باپ جو ہیں یعنی کہ وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، بچے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عظمیٰ ہے یہ کسی اور مرد کا خون ہے، کسی اور مرد کی نسل ہے، کسی اور مرد سے پیدا ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اسی طریقے سے اس کی ماں اور ہے، اس کا باپ اور ہے، اور اسی طریقے سے زرینہ اور فیضان جو ہے وہ ماں بیٹا ہیں، لیکن ان کا ظاہری بات ہے فیضان کا باپ اور ہے، اور دونوں کی جو ہے وہ آپس میں شادی جو ہے وہ شریعت کے مطابق سے ممکن ہے۔ اگر دونوں کا پردہ ممکن ہے تو دونوں کی شادی ممکن ہے، کیونکہ وہ دونوں اگر آپس میں رشتہ ہو جانے کے بعد سوتیلے بہن بھائی بن بھی جاتے ہیں تو ان سوتیلے بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ شادی ممکن ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ شادی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ رشتہ جو ہے زرینہ اور خیام نے آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لیا، لیکن جب ان رشتوں کی بات فیضان اور عظمیٰ کے آگے کی گئی تو انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ ایک تو ہم دونوں کے درمیان تم دونوں کے آپس میں شادی کرنے کے بعد بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، جو کہ چاہے سوتیلا ہی صحیح لیکن بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں، ہم دونوں شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری یہ ہے کہ فیضان کی عمر ابھی 17 سال ہے، وہ ابھی پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے گا، کالج یونیورسٹی لیول تک پہنچے گا، پھر اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ کم سے کم میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی ہو، وہ میرا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، 20 سے 25 سال کی عمر میں جا کر کے اس کی شادی ہو، تب کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ میری شادی بھی میں ابھی نہیں کرنا چاہتی، میں کم سے کم 2 سے 3 سال بعد شادی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میں بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے اور سنبھالنے کے قابل ہو جاؤں۔ انہی باتوں کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ ان دونوں نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا والدین کی آگے جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان دونوں معاملات کو سمجھ سکتے۔ بس ایک چیز کا ان کو اس ساری بات میں فائدہ ہوا تھا کہ خیام صاحب کا اور زرینہ کی شادی کا دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اور یہ دونوں شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئے تھے، اور دونوں کی شادی کی تیاریاں اب شروع ہونے لگی تھیں۔ فیضان اپنی محبت کے بارے میں یا اپنی پسندیدگی کے بارے میں عظمیٰ کو آگاہ کر چکا تھا، اس نے عظمیٰ کو ابھی سے اپنی بہن مان لیا تھا، اس نے عظمیٰ کو بتا دیا تھا کہ اسے حنا پسند ہے اور وہ حنا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حنا کیونکہ نہ تو ابھی کسی جگہ اس کی منگنی ہوئی تھی، نہ ہی اس کی شادی کا کوئی امکان تھا، ابھی وہ بھی پڑھ رہی تھی، اگرچہ وہ ظاہری بات ہے فیضان سے کافی سینئر تھی، لیکن عمر کا صرف 3 سال کا فرق تھا، دبلی پتلی خوبصورت لڑکی تھی، اور امید تھی کہ یہ شادی بھی جو ہے وہ کل کو عظمیٰ اگر چاہے گی تو وہ کروا دے گی، اور اسی طریقے سے یہ شادی بھی ہونے کا امکان تھا۔ دھوم دھام سے زرینہ کی اور خیام کی شادیوں کی تیاری شروع ہو گئی، اور پھر آخر کار خیام کا نکاح زرینہ سے کروا دیا گیا۔ فیضان نے اور عظمیٰ نے اس نکاح میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، وہ دونوں بالکل اپنے آپ کو بہن بھائی کی طرح ہی مان رہے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹے بھائی اور بڑی بہن کا درجہ دے دیا تھا، اور اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ بہن بھائی کا ہی رہا تھا، اور انہوں نے آپس میں شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ آپس میں شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ خیام صاحب کی اور
زینہ کی شادی ہو گئی تھی اور باقاعدہ ان دونوں نے انہیں ہنی مون پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ دونوں جو ہے وہ صرف ایک ہفتے کے لیے ہنی مون پر چلے گئے۔ ظاہر بات ہے بیکری کا سامان ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ نوکر سنبھال سکتے تھے، اس لیے زرینہ بیگم کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، اسے تو صرف پینشن کی رقم آتی تھی، اور وہ دونوں ہنی مون کے لیے چلے گئے۔ وہ ہنی مون کے لیے چلے گئے، ادھر سے ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور ساون کے مہینے میں بارشیں تھیں کہ وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ اس قدر تیز بارشیں، آندھی طوفان، دونوں ہی بہن بھائی جو ہے وہ گھر میں اکٹھے تھے، اور پھر ان دونوں کو ان بارشوں نے، ان طوفان نے اور ان کڑکتی ہوئی بجلی نے، اور خاص طور پر جو لائٹ چلی جاتی تھی وہ ساری رات نہیں آتی تھی، پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی اب ساری رات بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت گزارتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہی شیطان ان دونوں کے درمیان بھی اپنا گھر کر گیا، اور ان دونوں کے معاملات جو ہے وہ بہن بھائی کے عہدے سے نکل کر کے کسی اور عہدے پر چلے گئے۔ جب انہیں اس بات کا، اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ بہن بھائی ہونے کے ناطے بھی جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، تو کافی دنوں تک تو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کا ان دونوں کو روادار نہیں ہوئے، اور ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ اس دوران خیام اور زرینہ بھی واپس آ گئے، لیکن انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ دونوں کے درمیان وہ گرم جوشی، وہ بات نہیں رہی تھی، لہٰذا اس بات کو لے کر کے زرینہ بیگم جو ہے وہ پریشان رہنے لگی، اور آخرکار اس نے ایک روز عظمیٰ کو موقع پاتے ہی گھیر لیا، اور اس نے عظمیٰ سے پوچھا کہ عظمیٰ تم میری بیٹی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کے درمیان ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ تم دونوں اب ایسے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے۔ عظمیٰ بیچاری کیا کرتی، اس روز عظمیٰ پھٹ پڑی، اس نے اپنے اندر کا غبار نکال دیا، اس نے کہا کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ میرے پاس فیضان آ گیا، اور پھر اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تھوڑی دیر تک تو مزاحمت کرتی رہی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری مزاحمت کوئی رنگ نہیں لا رہی ہے، اور میرے ساتھ میں بس اپنے آپ کو پھر خود سپردگی کے عالم میں بھی لے گئی، اور پھر مجھ سے بھی وہ غلطی ہو گئی جو کہ فیضان نے کی تھی، اور ہم دونوں ہی اس غلطی کو کر بیٹھے، لیکن اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہیں۔ اب اس بات کو جاننے کے بعد ظاہری بات ہے کہ زرینہ خاتون نے سمجھ لیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، لہٰذا اس نے ایک دفعہ پھر ان دونوں کے سامنے شادی کا ارادہ رکھا۔ اس نے کہا کہ تم اب بھی شادی کر سکتے ہو، اگرچہ یاد رکھو کہ تم دونوں نہ تو سگے بہن بھائی ہو، اور نہ ہی تم لوگوں کا ستیلا رشتہ ایسا ہے کہ تم دونوں کو شادی کرنے کی ممانعت ہو۔ فیضان کو بھی یہ بات بتا دی گئی، اور عظمیٰ کے ساتھ بھی یہ بات کر دی گئی۔ جو حل ان لوگوں کا ہو چکا تھا، جس حد تک وہ دونوں گزر چکے تھے، ان دونوں نے بھی نہ چاہتے ہوئے شادی کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ دونوں اس شادی کے لیے رضامند تو ہو گئے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ رضامندی صرف اس غلطی کے ازالے کے لیے تھی، اس گناہ کو ثواب میں بدلنے کے لیے تھی، اس لیے ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے اس شادی کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے تھے۔ لہٰذا فیضان اور عظمیٰ کی شادی کی تیاری کی گئی، اور پھر ان دونوں کی شادی بھی کروا دی گئی۔ اس دوران فیضان اور حنا ایک دوسرے کو جان بھی چکے تھے، پہچان بھی چکے تھے۔ حنا کو اس بات کا پتہ تھا کہ فیضان اس سے محبت کرتا ہے، اور حنا بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن جب عظمیٰ کی شادی فیضان سے ہوئی تو حنا کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ اس بات کو لے کر کے پشیمان رہنے لگی، پریشان رہنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کیوں کر لی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اندر کے حالات اسے نہیں بتائے جا سکتے تھے، بس اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ والدین نے زور دیا، اور دونوں والدین کو انکار نہیں کر سکے۔ انہوں نے ان کی بات مانی تھی تو انہوں نے ان کی بات مان لی، لہٰذا ان دونوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کی شادی کروا دی گئی۔ فیضان اس شادی سے خوش نہیں تھا، اگرچہ اسے عظمیٰ جیسی بیوی ملی تھی جو کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اور کسی بھی طور پر حنا سے کم نہیں تھی۔ عظمیٰ حنا سے زیادہ ہی خوبصورت رہی ہوگی، لیکن بہرحال فیضان جو ہے وہ عظمیٰ کو لے کر خوش نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل اگر آپ کا گدی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہے، یہی کچھ فیضان کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اسے بہت خوبصورت لڑکی عظمیٰ کی شکل میں ملی تھی، لیکن اس نے عظمیٰ کو اپنانے کی بجائے اس نے ہما کو اپنایا تھا۔
اب اس نے ہما سے ایک ملاقات کی جو کہ ایک چوری چھپا کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں اس نے ہما کو بتایا، اس نے حنا کو بتایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اس نے کس غلطی کے ازالے کے تحت عظمیٰ سے شادی کرنی پڑی ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ وہ سارا الزام جو ہے وہ اس کے اوپر ٹھہرا رہی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ رات کو سوئی ہوئی تھی کہ فیضان اس کے پاس آ گیا، لیکن بات غلط ہے، یہ سویا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس آ گئی تھی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکا ہونے کے ناطے یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور الزام اس نے الٹا اس پر دھر دیا اور پھر اسے اس کے ساتھ شادی کرنی پڑ گئی۔ اس بات کو لے کر کے حنا بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، جو بھی غلطی تھی وہ عظمیٰ کی غلطی تھی، اور اس غلطی کو لے کر کے اس نے مجھے شادی جیسے بندھن میں باندھ دیا، جبکہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہوں۔ حنا نے فیضان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ یہ اظہار ہمدردی دونوں کی محبت میں تبدیل ہو گیا، اور دونوں کی محبت جو ہے وہ اب اس لیول پر پہنچ گئی کہ وہ دونوں چھپ چھپ کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے۔ دونوں کی ملاقات ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کے ہونے لگی، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ آخر کار اس بات کا عظمیٰ کو پتہ چل گیا اور ایک بڑا واویلا جو ہے وہ مچا۔ یہ واویلا جو ہے وہ حنا کے گھر تک پہنچ گیا۔ اب وہ بات جو تھی جو فیضان اور عظمیٰ کے درمیان ہوئی تھی، اس کا الزام فیضان عظمیٰ پر اور عظمیٰ فیضان پر دھرتی تھی۔ دونوں کے والدین بھی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو چکے تھے۔ عظمیٰ کہتی تھی کہ میں سوئی تھی، یہ میرے پاس آ گیا، اور وہ کہتا تھا میں سویا تھا، یہ میرے پاس آ گئی۔ اس بات کو لے کر کے ایک بڑا واویلا مچا۔ حنا کے گھر تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ حنا اور فیضان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ان کی کیونکہ عمر تھوڑی تھی اس لیے وہ شادی کروانے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فیضان کی شادی باقاعدہ کروا دی گئی ہے اور عظمیٰ فیضان کی بیوی ہے، اس لیے حنا کے والدین نے حنا کو حنا کی مرضی پر چھوڑ دیا اور ان دونوں کی شادی کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ شادی اب دو شکل میں ہو سکتی تھی، یا تو عظمیٰ کو طلاق دے کر کے فیضان حنا سے شادی کرتا، یا پھر حنا سے شادی کر کے وہ دونوں کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھتا۔ لہٰذا دوسری بات جو تھی وہ زیادہ قابل قبول پائی گئی، کیونکہ عظمیٰ کی زندگی بھی پہلی والے میں خراب ہو جاتی، اور اگر عظمیٰ کی زندگی فیضان خراب کرتا تو ہو سکتا ہے کہ خیام صاحب زرینہ کو چھوڑ کر کے اس کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے۔ اس لیے رشتوں کی یہ ایک متنجن سی بن گئی تھی۔ اس کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہو جو کہ سب کے حق میں مفید ہو۔ اس لیے حنا کے ساتھ فیضان کی شادی کر کے حنا کو بھی دلہن بنا کر کے گھر والوں نے رخصت کر دیا۔ اب فیضان کی دو بیویاں ہو گئی تھیں اور دونوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہو گئی تھی۔ اب عظمیٰ فیضان کے پاس گئی تھی، وہ سو رہا تھا، یا فیضان عظمیٰ کے پاس آیا تھا، وہ سو رہی تھی۔ ان دونوں باتوں کو ابھی تک اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہو چکا تھا، نہ ہی کسی کو اس بات کی اصلیت کا پتہ تھا کہ کون کس کے پاس گیا تھا۔ حنا کو فیضان نے یہ بتایا تھا کہ میں سو رہا تھا اور وہ میرے پاس آئی تھی، اور عظمیٰ نے ماں کو یہ بتایا تھا کہ میں سو رہی تھی اور وہ میرے پاس آیا تھا۔ دونوں کا اس بات میں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا یہ بات ابھی تک کسی کے علم میں نہیں تھی۔ دونوں اس بات کو کیسے کر رہے تھے؟ فیضان تھا کہ جس نے غلطی کی تھی، یا پھر عظمیٰ تھی کہ جس نے غلطی کی تھی؟ بہرحال اب اس غلطی کے ازالے کی شکل میں حنا کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور حنا دلہن بن کر کے فیضان کے پاس آ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں ہی حنا نے اس بات کا خلاصہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا فیضان اب تو تم میرے شوہر بن چکے ہو، میں صرف تم سے اتنا پوچھنا چاہوں گی، مجھے سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ نئے رشتے کی بنیاد میں جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتی۔ کون تھا جو کہ کس کے پاس گیا تھا، کون سویا ہوا تھا اور کون جو تھا وہ کس کے پاس چلا گیا تھا؟ اب فیضان نے کہا کہ اگر تم اس رشتے کی بنیاد سچ پر جاننا چاہتی ہو اور سچ رکھنا چاہتی ہو تو یاد رکھو، نہ تو وہ سوئی ہوئی تھی اور نہ ہی میں سویا ہوا تھا، ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جو بھی ہم نے غلطی کی تھی، جو بھی ہم سے ہوا تھا وہ جاگتے میں ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اور میں اپنی مرضی سے اس بات کی طرف راغب ہوئے تھے، اور نہ تو وہ میرے پاس سوتے میں آئی تھی اور نہ میں اس کے پاس سوتے میں گیا تھا۔ بس ہم نے یہ بات اس لیے بنا دی تھی کہ ہمیں اندر گلٹی تھی اور ہم اس بات کو لے کر کے افسردہ تھے کہ ہم دونوں نے اپنی امادگی سے ایک دوسرے کو اپنایا تھا، لیکن جب ہمیں اس بات کا احساس ہوا تو ہم لوگ اس بات کو لے کر کے شرمندہ تھے اور اسی لیے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔
ایسے میں ماں نے کہیں عظمیٰ سے پوچھا تو عظمیٰ نے مجھ پر الزام لگا دیا، اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے جو ہے وہ عظمیٰ پہ الزام لگا دیا۔ ہم دونوں ہی اصل میں اس طرف مائل ہوئے تھے اور ہم دونوں ہی گناہ گار تھے۔ بہرحال حنا کی عظمیٰ کی شادی ہو چکی تھی، فیضان ان کے ساتھ شادی شدہ زندگی میں خوش تھا، ادھر خیام صاحب بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر کے خوش تھے۔ اسی طریقے سے یہ گھر آباد ہوا تھا، کم از کم برباد نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں بیویوں کی موجودگی میں ظاہری بات ہے کہ اب دو بیویاں فیضان کی موجود تھیں، رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان رابطے بھی اچھے ہوتے گئے اور تعلق بھی اچھے ہوتے گئے، اور دو بیویاں فیضان کو مل گئیں اور ان کی ماں کی زندگی بھی سنور گئی۔ ماں کا نکاح کرا کر کے اس نے جو نیکی کی تھی، اس نیکی کے بدلے میں اسے دو بیویاں انعام کے طور پر ملی تھیں، اور وہ ان دونوں بیویوں کو لے کر کے خوش تھا۔ دوستو، نایاب سٹوری کارنر اور فضا وائس کارنر کے نام سے دو چینل اور ہیں، ان دونوں چینل پر بھی آپ کو اسی طریقے کی مزے کی گھریلو معاشرتی کہانیاں ہم لوگ سناتے ہیں، تو ان دونوں چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، تاکہ اسی طریقے سے آپ کو مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں اور آپ جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ مجھے آج کی اس ویڈیو سے، آج کی اس کہانی سے اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستو، یہ رنگ برنگی کہانیوں کا مرکز ہے، یہاں پر آپ کو ہارر سٹوریز، ایڈونچر سٹوریز، اس کے علاوہ جو ہے وہ جگ بیتی معاشرتی کہانیاں اور ہر قسم کی ملی جلی کہانیاں جو ہے وہ سننے کو ملیں گی، حتیٰ کہ آپ کو پرانے زمانے کے قصے بھی ہم یہاں پر سنائیں گے۔ اس لیے یہ ایک ملٹی چینل ہے جس میں آپ کو ہر رنگ ملے گا، اور کوشش یہ کریں گے کہ وہ کہانیاں آپ لوگوں کو سنائیں کہ جو فیملی میں بیٹھ کر کے آپ سن بھی سکیں اور ان کو فیملی میں بیٹھ کر کے دیکھ سکیں۔ ہم اپنی کہانی میں ایسے الفاظ، ایسی چیزیں ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کو لے کر کے آپ فیملی میں بیٹھ کر کے شرمندہ ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ان سٹوریز کو نہ صرف کہ سن سکیں بلکہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکس کر سکیں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو سمجھ سکیں۔